فوج کے ادارے یا کسی دوسرے ادارے کی جانب سے ابھی تک اس جنگ کی کوئی مستند تاریخ، تجزیہ اور جائزہ ہمارے سامنے نہیں آیا۔ ریٹائرڈ مارشل اصغر خان کی کتاب دی فرسٹ راؤنڈ اس موضوع پر ایک اچھی دلچسپ کتاب ہے۔ اصغر خان صاحب ایک سچے دیانتدار اور پرخلوص انسان ہیں۔ جو واقعات انہوں نے قلم بند کیے ہیں انہیں صحیح تسلیم کرنے میں مجھے ہچکچاہٹ نہیں، البتہ کہیں کہیں ان کی رائے کا توازن اعتدال سے نکلتا محسوس ہوتا ہے۔ مثلاً ایک مقام پر انہوں نے لکھا ہے، 1 یا 2 ستمبر 1965 کو مسٹر ذوالفقار علی بھٹو چین کے وزیر خارجہ مارشل چینی سے کراچی کے ہوائی اڈے پر تھوڑی دیر کے لیے ملے تھے۔ مارشل چن یی اس وقت پیرس جا رہے تھے۔ اس ملاقات کے بعد مسٹر بھٹو اور وزارت خارجہ کے سیکرٹری مسٹر عزیز احمد نے مارشل چن یی کے حوالے سے صدر ایوب کو یقین دلایا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں ہم اپنے گوریلا لڑاکوں اور مجاہدین اور دیگر فوجی دستوں کو بھیج کر جو کارروائیاں جی چاہے کرتے رہیں، بھارت کسی صورت میں یہ جرأت نہ کرے گا کہ بین الاقوامی سرحد توڑ کر پاکستان پہ حملہ کرے۔ اس سے اصغر خان صاحب نے یہ نتیجہ نکالا کہ بھٹو صاحب کو یقین تھا کہ ایسے حالات میں ہندوستان لازمی طور پر پاکستان پہ براہ راست حملہ کر دے گا، لیکن وہ جان بوجھ کر صدر ایوب کو گمراہی کے راستے پہ ڈال رہے تھے تاکہ ہندوستان کے ہاتھوں پاکستان کو شکست نصیب ہو، اور اس کے بعد بھٹو صاحب بذات خود پاکستان کی مسند صدارت پر قبضہ جما کر بیٹھ جائیں۔ غالباً بھٹو دشمنی کے جذبے کے تحت اصغر خان صاحب نے اپنی کتاب میں مزید یہ لکھا ہے کہ برسر اقتدار آنے کے لیے 1965 میں بھٹو صاحب کے عزائم شرمندہ تکمیل نہ ہو سکے، لیکن 6 برس کے بعد ان کی آرزو پوری ہو گئی جب 1971 میں پاکستان کو زبردست فوجی شکست ہوئی، جنرل یحییٰ خان معزول ہوئے اور ملک کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ انجام کار مسٹر بھٹو صدر اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے عہدے سنبھال کر برسر اقتدار آ گئے۔ 1965 کی جنگ کے بارے میں ایک دوسری کتاب جو میری نظر سے گزری ہے وہ جنرل موسیٰ کی تصنیف ہے۔ اس کتاب کو پڑھنا بھی نہایت کٹھن اور صبر آزما ہے۔ جنگ کے متعلق عوام کے ذہن میں جو سوالات ہیں، یہ کتاب ان میں کسی سوال کا جواب نہیں دیتی اور کسی نقطے پر کوئی خاص روشنی نہیں ڈالتی۔ ان 2 کتابوں کے علاوہ اس جنگ کے متعلق عوام اور خواص کے طبقوں میں طرح طرح کی قیاس آرائیاں ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا یہ جنگ قادیانوں کی سازش کا نتیجہ ہے۔ اس کے لیے فوج کے ایک نہایت قابل قادیانی افسر میجر جنرل اختر حسین ملک نے مقبوضہ کشمیر پر تسلط قائم کرنے کے لیے ایک پلان تیار کیا جس کا نام جبرالٹر تھا۔ صاحبان اقتدار کے کئی افراد نے مدد کی۔ ان میں مسٹر ایم احمد سر فہرست تھے جو خود بھی قادیانی تھے اور عہدے میں پلاننگ کمیشن کے ڈپٹی چیئرمین کی حیثیت سے صدر ایوب کے نہایت قریب تھے۔ جنرل اختر ملک نے اپنے پلان کے مطابق کارروائی شروع کی اور اکھنور کو فتح کرنے کے قریب ہی تھے کہ فوج میں جنرل موسیٰ سمیت کئی اور جنرل تشویش میں پڑ گئے کہ اگر اختر ملک کی مہم کامیاب ہو گئی تو وہ ایک فوجی ہیرو کی حیثیت سے ابھریں گے۔ صدر ایوب سمیت غالباً بہت سے فوجی اور غیر فوجی صاحبان نہیں چاہتے تھے کہ میجر جنرل اختر ملک اس جنگ کے ہیرو بن کر ابھریں اور فوج کے اگلے کمانڈر ان چیف کے عہدے کے حقدار بنیں۔ چنانچہ عین جب میجر جنرل اختر انتہائی کامیابی سے اکھنور سیکٹر پر آگے بڑھ رہے تھے، انہیں کمانڈ سے ہٹا دیا گیا۔ ان کی جگہ جنرل یحییٰ کو کمانڈ سونپ دی گئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھارت کے عزائم سے ہمارے فوجی اور سول ادارے اتنے بے خبر تھے کہ انہیں ہندوستان کے حملے کا اس وقت علم ہوا جب رات کے اندھیرے میں بھارتی فوج ہماری سرحد کو پار کرنے کے بعد لاہور کی طرف بڑھ رہی تھی۔ انٹیلیجنس بیورو کے اعلیٰ افسر نے بتایا کہ ان کا ایک ایجنٹ اپنے معمول کے مطابق سرحد کی طرف کسی مشن پر جا رہا تھا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ اگلی جانب سے تیز روشنیاں بڑھتی ہوئی آ رہی ہیں۔ کسی قدر چھان بین کے بعد معلوم ہوا کہ بھارتی فوج کے ٹینک سرحد پار کر کے لاہور پر چڑھائی کر رہے ہیں۔ وہ بھاگم بھاگ واپس آیا اور اپنے کسی پولیس افسر کو خبر دی۔ پولیس افسر نے فوجی افسر کو ٹیلی فون کیا۔ فوجی افسر نے لاہور کے جی او سی کو جگا کے خبردار کیا۔ کہتے ہیں کہ جی او سی نے فوری طور پر اس خبر کو سچ ماننے سے ہچکچاہٹ سے کام لیا۔ ایک بار میں نے نواب آف کالا باغ سے اس جنگ کے متعلق دریافت کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے فرمایا، شہاب بھائی، یہ جنگ پاکستان کی جنگ نہیں تھی۔ دراصل یہ جنگ اختر ملک ایم، بھٹو، عزیز احمد اور نذیر احمد نے شروع کروائی تھی۔
میں نے پوچھا جنگ شروع کروانے سے ان حضرات کا کیا مقصد تھا؟ نواب صاحب نے جواب دیا یہ لوگ ایوب خان کو شکنجے میں کس کر اپنی طاقت بڑھانا چاہتے تھے۔ اس عمل میں اگر پاکستان کا ستیہ ناش ہوتا ہے تو ان کی بلا سے۔ میں کہہ نہیں سکتا کہ اصلی حقیقت کیا ہے، لیکن اس جنگ میں ہماری فوج کی ہائی کمانڈ نے برسر عام اپنی ہمت، مہارت اور اہلیت کا کوئی خاص مظاہرہ نہیں کیا۔ بھارتی حملے کو روکنے اور پسپا کرنے کا سہرا ہماری ایئر فورس اور فوجی نوجوان افسروں اور جوانوں کے سر ہے، جنہوں نے سر دھڑ کی بازی لگا کر حیرت انگیز جواں مردی دکھائی اور وطن عزیز کے دفاع میں جام شہادت بھی نوش کیا۔ پاکستان پر حملے کی خبر میں نے ہالینڈ کے دارالخلافے میں سب سے پہلے BBC لندن کے براڈ کاسٹ میں سنی۔ کہا گیا تھا کہ ہندوستانی ہائی کمیشن لندن کے اعلان کے مطابق بھارتی افواج نے لاہور پہ قبضہ کر لیا ہے۔ میں نے فوراً ہالینڈ کے ریڈیو اور TV کے اداروں کو ٹیلی فون کیا اور درخواست کی کہ فوراً اس خبر کی تصدیق یا تردید کر کے مجھے مطلع کریں۔ چند منٹ کے بعد انہوں نے بتایا کہ بھارت کے وزیر اعظم لال بہادر شاستری نے لوک سبھا میں بتایا ہے کہ لاہور ہندوستانی فوج کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ یہ سنتے ہی عفت رونے لگی، میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے کی گھنٹی بجی۔ میں نے دروازہ کھولا، باہر صوفی مشرف خان اور ان کے مرید صوفی کھڑے تھے۔ وہ ان دنوں ہالینڈ کی کابینہ میں وزیر خزانہ کے عہدے پر تھے۔ اندر آ کر وہ خاموشی سے سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ عفت نے ان کی خاطر مدارت کے لیے ایک ٹرالی میں چائے وغیرہ کے لوازمات سجائی۔ صوفی مشرف بولے، بیٹی اس سمے غم کھانے کے علاوہ کچھ کھانے کو جی نہیں چاہتا۔ عفت سسکیاں بھرتی ہوئی فرش پر بیٹھ گئی۔ صوفی مشرف خان اسے دلاسا دینے اس کے پاس زمین پر آ بیٹھے۔ اپنے پیر و مرشد کی پیروی میں ولندیزی وزیر صاحب بھی کرسی چھوڑ کے نیچے آ بیٹھے اور میں بھی انہی کے حلقے میں شامل ہو گیا۔ کچھ دیر ہم خاموش اور غمگین بیٹھے رہے۔ اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ میرا جی نہ چاہتا تھا کہ اٹھ کر ٹیلی فون سنوں۔ اگر لاہور ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے تو اب نہ جانے کون سے دوسرے شہر کی خبر ہمارے کان میں پڑے۔ میں اسی شش و پنج میں تھا کہ وزیر صاحب نے اٹھ کر ٹیلی فون سنا اور عربی میں الحمدللہ الحمدللہ کہتے میرے ساتھ لپٹ گئے اور بولے، ریڈیو نے تحقیق کر کے بتایا ہے کہ لاہور کے متعلق BBC کی خبر اور لال بہادر شاستری دونوں کا بیان جھوٹ اور غلط ہیں۔ ہندوستان نے بغیر اعلان جنگ کے پاکستان پہ حملہ ضرور کیا ہے، لیکن پاکستانی افواج نہایت بہادری سے ہر محاذ پر ان کا بھرپور مقابلہ کر رہی ہیں۔ کئی گھنٹوں کی تگ و دو کے بعد بڑی مشکل سے ٹیلی فون کے ذریعے میرا رابطہ پہلے اپنے وزیر خارجہ مسٹر بھٹو اور پھر صدر ایوب کے ساتھ ہوا۔ ان دونوں کی آواز میں ہمت اور خود اعتمادی کا وزن تھا۔ ان کی ہدایات کے مطابق اگلے روز میں ہالینڈ کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے ملا۔ دونوں نے نہایت خوش دلی سے وعدہ کیا کہ UNO اور سیکیورٹی کونسل میں جہاں ضرورت پڑی وہ پاکستان کی حمایت کریں گے۔ وزیر خارجہ نے میری موجودگی میں ہی نیو یارک ٹیلی فون کیا اور UNO میں ہالینڈ کے نمائندے کو اس بارے میں نہایت واضح ہدایات دیں۔ اسی شام ہالینڈ کی بہت بڑی صنعت کے چند انجینئرز ہمارے سفارت خانے میں آئے اور ہمارے ڈرائنگ روم میں چند ایسے حساس آلات نصب کر گئے جن کا ایک بٹن دبا کر ہم ریڈیو پاکستان کی نشریات کسی بھی وقت سن سکتے تھے۔ اگلے روز معلوم ہوا کہ یہ بندوبست ہماری سہولت کے لیے ہمارے ایک ولندیزی دوست اور وزیر کی فرمائش پر کیا گیا تھا۔ اس کٹھن آزمائش کے دوران ہمارے دیرینہ آقا امریکہ نے اعلان کیا کہ پاکستان کو ہر قسم کا جنگی سامان بند کیا جائے۔ اس وقت بھی ہالینڈ کے وزیر خزانہ نے چند فوری ضروریات پوری کرنے میں ہماری مدد کی۔ یہ سامان میری طرف سے ڈپلومیٹک بیگز کی شکل میں ایلم کی عام پروازوں سے وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو کے نام کراچی پہنچایا جاتا تھا۔ ظاہر ہے یہ فقط کاغذات کے تھیلے نہ ہوتے تھے۔ اس جنگ کے دوران ایران اور ترکی نے ہماری حسب توفیق مدد کی، لیکن انڈونیشیا کے صدر ڈاکٹر احمد سویکارنو نے کئی لڑاکا ہوائی جہاز اور چند میزائل بردار سمندری جہاز، 2 جنگی آبدوزیں فراہم کر کے بھرپور ساتھ دیا۔ چین نے بھارت کے ساتھ شمالی سرحد پر اپنی فوج کے اجتماع کا مظاہرہ کر کے ہندوستان کو سخت الٹیمیٹم دے کر اس جنگ کا رنگ بدلنے کی دھمکی دی، بلکہ ہمارے ساتھ گہری دوستی کا عملی ثبوت بھی دیا۔ اس کے برعکس امریکہ اور برطانیہ کا رویہ بالکل مختلف تھا۔ جس شب ہندوستان نے لاہور کی جانب حملہ کیا، اس صبح سب سے پہلے امریکن سفیر راولپنڈی کے ایوان صدر میں آ دھمکے۔ انہوں نے کہا، مسٹر پریزیڈنٹ،
ہندوستان نے آپ کو گلے سے دبوچ رکھا ہے، ان کے ساتھ صلح کرنے میں جلدی کیجیے۔ برطانوی ہائی کمشنر بھی کبھی کھلم کھلا اور کبھی چوری چھپے صدر ایوب سے ملتے تھے اور ہندوستان کے ساتھ جنگ بند کرنے کا مشورہ دیتے تھے۔ پہلے چند روز تو جنگ کا نقشہ ہمارے حق میں حوصلہ افزا نظر آتا تھا، پھر یکایک جمود کی کوہر چھا گئی، پھر جنگ بندی کے بارے میں باتیں سننے میں آنے لگیں۔ اس زمانے میں افغانستان کا ایک وفد کسی تجارتی مشن پر ہیگ آیا تھا۔ لنچ میں میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے پوچھا، پاکستان ہندوستان کے ساتھ جنگ میں مبتلا ہے، ایسے نازک حالات میں افغانستان کا اپنے فوجی ملازموں کو رخصت سے واپس بلا لینے کا اعلان ہمارے لیے تشویش کا باعث ہے۔ مجھے جواب دیا گیا کہ وفد کے رئیس آپ کی بات کا شافی جواب دینا چاہتے ہیں، یہاں سے فارغ ہونے کے بعد ہوٹل کے کمرے میں آپ کا انتظار کریں گے، آپ تشریف لے آئیں۔ لنچ کے بعد میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ نہایت شفقت سے پیش آئے۔ میں ان کے ساتھ کوئی پون گھنٹہ رہا۔ اس عرصے میں اپنی گفتگو میں جو کچھ انہوں نے فرمایا اس کا خلاصہ یہ تھا، ریاستوں کے درمیان سیاسی تعلقات ہوتے ہیں لیکن مسلمانوں کے درمیان اسلامی تعلقات ہیں، اس لیے اگر ہماری ریاست چاہے بھی تو مسلمان عوام ہمیں ہرگز اجازت نہ دیں گے کہ ہم ایسے نازک موقع پر اپنے اسلامی برادر ملک پاکستان کی پیٹھ میں چھرا گھونپیں۔ اس وقت افغانستان میں جو اقدامات آپ کے لیے باعث تشویش ہیں وہ ہمارے اندرونی اور بیرونی تقاضے ہیں، ان کی وجہ سے آپ کے دل میں پاکستان کے لیے کوئی خطرہ نہیں ابھرنا چاہیے۔ ان کی گفتگو میں مجھے خلوص کا رنگ نظر آیا۔ میں نے صدر ایوب کے ساتھ ٹیلی فون پہ رابطہ قائم کیا۔ اس وقت پاکستانی ٹائم کے مطابق رات کے 10 بج رہے تھے۔ صدر ایوب کی آواز میں غیر معمولی تھکاوٹ تھی۔ میں نے انہیں افغانی وزیر کے بارے میں گفتگو بتائی تو وہ چڑ گئے اور بولے، یہ ایک چال بھی ہو سکتی ہے، ہر ایرے غیر نتھو خیرے کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر میں پاکستان کو تباہی کے غار میں نہیں دھکیل سکتا۔ صدر ایوب کے جھنجھلاہٹ اور غصے بھرے رویے سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کسی شدید الجھن میں مبتلا ہیں اور جنگ کے غیر معمولی تقاضوں کے سامنے ہتھیار ڈالنے والے ہیں۔ اس کے برعکس جب ہم ٹیلی ویژن پر وزیر خارجہ مسٹر بھٹو کو سیکیورٹی کونسل میں بڑھ چڑھ کر جوشیلی تقریریں کرتے دیکھتے تھے تو صورتحال مختلف نظر آتی تھی۔ مملکت کا سربراہ جلد از جلد جنگ بندی کی جانب مائل تھا، لیکن وزیر خارجہ اقوام متحدہ کی کونسل میں ہندوستان کے ساتھ طویل یہاں تک کہ 1000 سال کی جنگ کی دھمکیاں دے رہا تھا۔ اس تضاد اور تصادم میں قدرتی طور پر پلہ صدر ایوب کا بھاری رہا اور 23 ستمبر کو جنگ بندی کا اعلان ہو گیا۔ جس طرح اس جنگ کے آغاز کے متعلق طرح طرح کی قیاس آرائیاں ہیں، اسی طرح اس کے اختتام کے بارے میں بھی بہت سی قیاس آرائیاں ہیں۔ کوئی کہتا ہے امریکہ اور برطانیہ کے دباؤ میں آ کر صدر ایوب حوصلہ ہار بیٹھے۔ کسی کا خیال ہے ہماری فوجی ہائی کمانڈ اس لڑائی کا بوجھ اٹھانے سے معذور تھی اور جنگ کے جنجال سے نکلنا چاہتی تھی۔ سیز فائر کے اعلان کے بعد مسٹر بھٹو نیو یارک سے واپس ہوئے۔ وہ ہالینڈ کے ایئرپورٹ پر بھی رکے۔ انہوں نے مجھے ٹیلی فون کر کے کہا، میں صرف تم سے ملنے آیا ہوں، فوراً ایئرپورٹ آ جاؤ، اپنے سفارت خانے والوں کو ہرگز نہ بتانا کہ میں آیا ہوں، تم اکیلے آؤ۔ میں جلدی ایمسٹرڈم کے ہوائی اڈے پر پہنچا جو ہیگ سے قریباً 20-25 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ نہایت وسیع و عریض ایئرپورٹ ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ مسٹر بھٹو کو کس جگہ تلاش کروں کہ VIP مسافروں کی دیکھ بھال کرنے والی خاتون میری طرف بڑھی اور بولی، آئیے میں آپ کو آپ کے فورن منسٹر کے پاس دے چلتی ہوں۔ اس خاتون نے بتایا کہ جس جہاز سے مسٹر بھٹو کراچی جا رہے ہیں وہ ٹھیک 15 منٹ کے بعد روانہ ہونے کے لیے تیار ہے اور انہیں 10 منٹ کے بعد جہاز پہ سوار ہو جانا ہے۔ آپ ان کے ساتھ سیڑھیوں تک جا کر الوداع کہہ سکتے ہیں۔ میں نے بھٹو صاحب کو یہ بات بتائی تو وہ بولے، میں صرف 10-12 منٹ بات کرنے کے لیے تو نہیں رکا، کیا یہ خاتون ایسا بندوبست نہیں کر سکتی کہ میں 2-3 گھنٹے بعد کسی دوسری فلائٹ سے کراچی روانہ ہو سکوں؟ میزبان خاتون نے کہا، نو پرابلم سر، اپنا ٹکٹ دیجیے، میں ابھی سارا انتظام کرتی ہوں۔ مسٹر بھٹو نے کہا، میں یہاں اپنی ذاتی حیثیت سے رکا ہوں، اس لیے پریس اور پروٹوکول والوں کو خبر نہ دیں تاکہ خواہ مخواہ زحمت نہ ہو۔ ایئرپورٹ سے باہر آ کر میں نے بھٹو صاحب سے گلہ کیا، اگر وہ پہلے ہی مجھے ٹیلی فون کر دیتے تو میں سارا انتظام کر کے رکھتا۔ وہ بولے، یہاں کچھ دیر رکنا ذاتی فیصلہ تھا، اس کا چرچا مناسب نہیں تھا۔ پھر انہوں نے پوچھا، کیا میرا ڈرائیور کچھ زبانیں جانتا ہے؟ میں نے بتایا کہ یہ ہمارے سفارت خانے کا بالکل نیا ملازم ہے
اور صرف ولندیزی زبان جانتا ہے، اردو اور انگریزی سے واقف نہیں۔ بھٹو صاحب خوش ہو کر بولے، بس ٹھیک ہے، بس یہ ٹھیک ہے، اب 2-2.5 گھنٹے مجھے سیر کرواؤ اور ہوائی جہاز کے وقت مجھے واپس ایئرپورٹ پہنچا دو۔ ڈرائیور کو تاکید کر کے کہ ہم نے 7 بجے ایئرپورٹ پہنچنا ہے، ہم کار میں بیٹھ گئے۔ مسٹر بھٹو نے کسی منظر کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ وہ لگاتار بول رہے تھے۔ ان کے سینے میں دبا ہوا تلخیوں کا لاوا ان کی گفتگو میں نظر آ رہا تھا۔ اس میں صدر ایوب اور چند فوجی جنرلوں کی کم ہمتی اور کوتا اندیشی کے بارے میں رونا تھا۔ جنگ کے دوران کئی مواقع پر ہماری حکمت عملی کی ناکامی کا بیان تھا۔ قبل از وقت جنگ بندی پر کڑی نکتہ چینی تھی۔ ایک بات وہ بار بار دہراتے تھے، پہاڑ جیسی غلطیوں اور بلا وجہ کی ناکامیوں کے اس کاروبار میں وہ صدر ایوب کا مزید ساتھ نہیں دے سکتے۔ انہوں نے 2 ٹوک تو بات نہیں کہی، لیکن ان کی گفتگو سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ صدر ایوب کی کابینہ سے باہر نکلنا چاہتے ہیں اور مستقبل کے لیے اپنا الگ سیاسی لائحہ عمل وضع کرنے کی فکر میں ہیں۔ ان کی باتیں سنتے سنتے میں اسی شش و پنج میں بیٹھا رہا کہ وہ میرے سامنے رک کر یہ گفتگو کیوں کر رہے ہیں۔ ایک بار تو مجھے خیال آیا شاید وہ اپنے یہ خیالات میرے ذریعے سے صدر ایوب تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف مجھے یہ بات کھٹکی، شاید وہ اپنے نئے سیاسی لائحہ عمل کے بارے میں میری رائے یا مشورہ لینے آئے ہیں۔ میں نے دونوں ہی باتیں کہہ دی تو وہ ہنسنے لگے اور میرا ہاتھ دبا کر بولے، میں ان دونوں مقاصد کے لیے نہیں آیا، صرف اس لیے رکا ہوں کہ تمہارے ساتھ صاف گوئی سے باتیں کر کے اپنے دل کا غبار نکال لوں۔ مجھے مکمل اعتماد ہے کہ تم میری باتیں اپنے تک رکھو گے اور ان کا کوئی ناجائز فائدہ نہیں اٹھاؤ گے۔ مجھے خوشی ہے کہ میں نے بھٹو صاحب کے اعتماد کو پوری طرح نبھایا ہے۔ آج اس واقعے کو قلم بند کرنے سے پہلے کسی کے ساتھ اس کا ذکر نہیں کیا تھا۔ ہندوستان اور پاکستان کی جنگ بندی کے بعد یہ خبریں پھیلنا شروع ہو گئی تھیں کہ روس یہ کوشش کر رہا ہے کہ قضیہ کشمیر اور جنگ سے پیدا شدہ دیگر مسائل حل کرنے کے لیے اپنی نگرانی میں پاکستان اور بھارت کے مذاکرات کروائے۔ معلوم ہوا کہ مذاکرات منعقد کرنے کے لیے تاشقند کا مقام تجویز ہو رہا ہے۔ کافی سوچ بچار کے بعد میں نے صدر ایوب کو ایک خفیہ تار بھیجا کہ اگر واقعی ایسی کوئی تجویز آپ کے زیر غور ہے تو آپ اسے فوراً رد کر دیں۔ کشمیر کے تنازع میں روس ہمارے خلاف اور ہندوستان کے حق میں اپنا ویٹو کئی بار استعمال کر چکا ہے۔ اب روس کی سرکردگی میں اور اس کی زمین پر اس بارے میں جو بھی مذاکرات ہوں گے ان میں حالات اور ماحول کا زیادہ دباؤ اور جھکاؤ بھارت کے حق میں ہوگا۔ اگر ہم نے اس دباؤ کے خلاف زیادہ ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش کی تو روس ہمارا مزید دشمن ہو جائے گا۔ موجودہ حالات میں ہمیں روس کی دشمنی مول لینا ہرگز مناسب نہیں۔ اس تار میں نے دوسری بات یہ لکھی، اب تک تنازع کشمیر کی اصلی عدالت UN کی سیکیورٹی کونسل رہی ہے، وہیں تمام بحث مباحثے ہوئے ہیں اور وہیں تمام قراردادیں منظور ہوئی ہیں جو تمام ہمارے حق میں ہیں۔ ہمارے مفادات کا تقاضا ہے کہ ہم یہ مقدمہ اسی عدالت میں قائم رہنے دیں۔ اگر ایک بار یہ معاملہ کسی فورم پر مثلاً تاشقند میں منتقل ہو گیا تو اس کی نوعیت بالکل بدل جائے گی اور سیکیورٹی کونسل کی تمام پچھلی قراردادیں منسوخ اور کالعدم سمجھی جائیں گی، اور مستقبل میں ہمارے پاس کشمیر کے حوالے سے صرف وہی حوالہ باقی رہ جائے گا جو مذاکرات تاشقند فراہم کریں گے۔ ایسی صورتحال ہمارے موقف کشمیر کے لیے انتہائی زوال کا سبب ثابت ہوگی۔ اس تار میں تیسری بات میں نے یہ لکھی تھی، کشمیر کے معاملے میں اگر روس بھارت اور پاکستان کے مابین خیر سگالی کا مظاہرہ کرنا ہی چاہتا ہے تو یہ مذاکرات UN میں سیکیورٹی کونسل کے زیر اہتمام ہونے چاہیے۔ وہاں پہ روس کو بھی خصوصی طور پر مدعو کیا جائے تاکہ وہ خیر سگالی کا برملا اظہار کر سکے۔ صدر ایوب نے میرے ٹیلی گرام کا جواب نہیں دیا، لیکن چند روز کے بعد ہماری وزارت خارجہ سے میرے نام ایک خط آیا جس میں لکھا تھا کہ میرا تار پڑھ کے صدر ایوب نے نوٹ لکھ دیا، "There is a lot of sense in what he says." یہ پڑھ کر مجھے امید بندھی کہ شاید میری باتوں نے ان کے دل پہ کچھ اثر کیا ہے اور وہ میرے مشوروں پر سنجیدگی سے غور کر رہے ہوں گے، لیکن یہ سب میری خام خیالی ثابت ہوئی، کیونکہ چند ہفتوں کے بعد یہ خبر آئی کہ 3 جنوری 1966 کو پاکستان کا وفد صدر ایوب کے قیادت میں تاشقند پہنچ گیا ہے۔ بھارتی وفد کے سربراہ وزیر اعظم لال بہادر شاستری تھے۔ تاشقند کے مذاکرات 8 روز جاری رہے۔ اس موضوع پر کوئی مستند اور جامع دستاویز ہمارے سامنے اب تک نہیں آئی۔ چند راویوں میں سے جو ہمارے وفد میں شامل تھے میں نے اتنا سنا ہے
کہ ابتدائی چند ایام تعطل کا شکار رہے کیونکہ شاستری جی ان مذاکرات میں کشمیر کا ذکر شامل کرنے سے صاف انکاری تھے۔ ان کا اصرار تھا کہ کشمیر کا مسئلہ پہلے ہی طے شدہ ہے اور یہ مذاکرات صرف ان مسائل کے لیے ہیں جو حالیہ جنگ سے پیدا ہوئے ہیں۔ وزیر خارجہ مسٹر بھٹو کا خیال تھا کہ ایسے حالات میں یہ مذاکرات بے مقصد ہیں اور پاکستانی وفد کو بغیر معاہدہ کیے واپس لوٹ جانا چاہیے۔ شروع میں صدر ایوب بھی اسی خیال سے متفق تھے، لیکن روسی وزیر اعظم مسٹر کوزجین نے صدر ایوب سے پے در پہ چند ملاقاتیں کر کے ان پہ ایسا جادو کیا کہ ان کا رویہ ڈرامائی طور پہ بدل گیا اور وہ دفعتاً اس بات کے حامی ہو گئے کہ کسی معاہدے پر دستخط کیے بغیر ہمیں تاشکند سے واپس جانا زیب نہیں دیتا۔